تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی رود جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ 10ویں سپارے کی تفسیر کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے آج بیان ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ اللہ رب العزت نے جو آغاز اس 10ویں سپارے کا فرمایا ہے، وہ مال غنیمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ وہ جو تم لڑائی کرتے ہو، جہاد کرتے ہو، اور پھر اللہ مومنین کو فتح نصیب فرما دیتا ہے، تو اس مخالف گروہ سے، کافروں سے، مشرکین سے، منافقین سے جو تمہیں مال ہاتھ آتا ہے، جو تمہارے مال ان کا ہاتھ لگتا ہے، اس کو تمہیں کس طرح سے تقسیم کرنا ہے۔ سب سے پہلے 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں کہ جو اس جہاد میں شریک تھے۔ یہاں تک کہ جو سوار تھا، یعنی جس کے پاس سواری تھی، اس کے 2 حصے ہیں۔ وہ کیوں؟ ایک حصہ اس سوار کا بھی ہے، اس سواری کا بھی ہے کہ جس پہ تم سوار ہو، وہ اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا کوئی بھی چیز جس پہ تم سوار ہو، ایک حصہ اس سواری کا بھی ہے اور ایک حصہ سوار کا ہے۔ فرمایا اس میں سے جو 5واں حصہ ہے نا، 5واں حصہ فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ تمہارے پاس جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، مال غنیمت کا 5واں حصہ ان کے لیے ہے۔ اب وہ اس کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں، کس طرح استعمال کرتے ہیں، اس کے بھی مصارف اللہ نے بیان کر دیے۔ رسول کا جو 5واں حصہ ہے مال غنیمت میں، اس کے مصارف کیا ہیں، وہ اس کو کس طرح تقسیم کریں گے، کس طرح اس کو خرچ کریں گے۔ ایک تو وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر سکتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اپنے قرابت داروں میں وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ وَالْيَتَامَى، وہ یتیموں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ وَالْمَسَاكِينَ، وہ مساکین میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اور جو مسافر ہیں اس میں بھی وہ اپنا غنیمت کے مال کا حصہ خرچ کر سکتے ہیں۔ بات سمجھانے کی صرف یہ ہے کہ وہ جو مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے نبی کا ہے، وہ ترکہ نہیں کہلائے گا، وہ وراثت نہیں کہلائے گی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے اہل و عیال اور اولادوں میں وہ مال وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں کیا جائے گا، وہ ترکہ نہیں کہلائے گا، وہ وراثت کا مال نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ صدقہ اور خیرات ہوگا کہ جو آپ اس کو ان مصارف میں خرچ کر لیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ مخالف گروہ سے، کفار سے ہو، تو فثبتوا، ثابت قدم رہا کرو۔ تمہارے قدم اکھڑنے نہیں چاہیے زمین سے۔ اگر مخالف سے تمہارا اسلام کے معرکہ ہے تو ایمان والو تمہارے قدم مضبوط رہنے چاہیے، اور قدم مضبوط رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو کثیراً، کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں اللہ کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ذکر 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک ذکر کہ آپ مارکے میں نہیں ہیں، کسی جنگ و جدل میں نہیں ہیں، کسی جہاد میں نہیں ہیں، لیکن آپ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، کسی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اس مصیبت اور اس پریشانی کے وقت، کثرت سے۔ تم جب ذکر کرو گے تو اس کا پہلا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے دل کو مضبوط کر دے گا، تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا اللہ کے ذکر سے۔ مصیبت ہے، پریشانی کا وقت ہے، ڈپریشن ہے، طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تو یہاں تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا،
جب تم معرکے میں ہو، جہاد میں ہو، کفار کے سامنے ہو اور میدان میں ہو، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرو، اللہ وہاں تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. یہاں پہ تمہارے دل کو مضبوط کر دے گا اور یہاں پہ اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. کس کے ذریعے؟ اپنے ذکر کے ذریعے. کثرت سے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو. تو اس ذکر کے دو فائدے ہیں. مصیبت کے وقت کرو گے دل مضبوط ہو جائے گا، اور معرکے کے وقت کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. پھر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں دست و گریبان مت ہو، آپس میں تنازع نہ کرو. اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ رب العزت تمہاری ہوا کو اکھیڑ کے رکھ دے گا، تمہیں بزدل بنا دے گا، اور اللہ رب العالمین تمہیں ملیا میٹ کر دے گا اگر تم آپس میں تنازع کرو گے. تو آج تک اگر تمہارے قدم مضبوط نہیں ہیں عالم اسلام میں، پورے عالم میں اگر تم مضبوط نہیں ہو تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تم آپس میں تنازع کرتے ہو. جب آپس میں تم تنازع کرو گے کہیں بھی پھر تم ہو، اللہ رب العزت تمہیں بزدل بنا دے گا، ڈرپوک بنا دے گا، تمہاری ہوا کو اکھیڑ کے رکھ دے گا، تمہیں کافروں کے سامنے ذلیل کر دے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَاصْبِرُوا، صبر کرو. کوئی تنازع والی بات ہے، کوئی جھگڑے والی بات ہے؟ صبر کرو، صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو تنازع کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے کہ تنازع ہوگا تو میں بزدل بنا دوں گا اور تمہاری ہوا کو اکھیڑ کے رکھ دوں گا. پھر غزوہ بدر کا کچھ تذکرہ یہاں پر ہوا، اور یہاں پر جو تذکرہ ہے وہ شیطان کا تذکرہ ہے کہ جس کی وجہ سے اور جس کے وسوسے اور خیالات ڈالنے کی وجہ سے اور بیچ میں اپنا کام انجام دینے کی وجہ سے غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنا چاہتے تھے، روکنا چاہتے تھے کہ یہ جو جا رہا ہے قافلہ، یہ مسلمانوں کے حوالے سے خریدنے کے لیے اسلحہ جا رہا ہے، اور یہ ان کا سوچ ہے، ان کی فکر ہے کہ ہم اسلحہ خریدیں گے اور ان کے اوپر وار کریں گے. تو ان کو اسلحہ خریدنے سے پہلے ہی پکڑ لو. قافلے کو روکنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن بہرحال یہ ایک دم معرکہ برپا ہوا. غزوہ بدر، میدان بدر سجا، اللہ نے مدد اور اللہ نے نصرت دی. شیطان آیا یہاں پہ، اور شیطان جب آیا اس نے سوچا کہ میں کسی طرح ان کافروں کی مدد کروں. اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول کر دیا. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. رہتا تو یہ بھی فرشتوں کے ساتھ تھا. جب اس نے آتے ہوئے فرشتوں کو دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، آسمانوں سے فرشتے اتر رہے ہیں ان کی مدد کے لیے، تو کیا کہنے لگا؟ کہنے کیا لگا، بلکہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگنے لگا، اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگنے لگا. وقال انی بریء منکم، لوگوں نے کہا بابا جی کہاں بھاگتے ہو، ہمیں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اس مشکل وقت میں، آپ ہی کے سہارے تو ہم یہاں پر آئے تھے، اب کدھر بھاگ رہے ہو؟ تو کہنے لگا انی ارا ما لا تراؤن، فرمایا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ جو تم نہیں دیکھ رہے. وہ جو آسمانوں سے فرشتوں کا لشکر آ رہا ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے، اس کو میں دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے، اس لیے میں پیچھے بھاگ رہا ہوں. انی اخاف اللہ. اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ شیطان. شیطان کہہ رہا ہے میں بڑا اللہ کا خوف رکھتا ہوں. معلوم ہوا کہ جو یہ کہے خالی کہ میں بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے اندر بڑا اللہ کا خوف ہے، تو وہ شاید بظاہر کہہ رہا ہوگا لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے اور اس عمل سے اللہ محفوظ فرمائے کہ ہم ظاہر کہیں کہ میں بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں بڑا اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں. یہ شیطان بھی کہہ رہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کہ ڈرتا ہے اللہ سے؟ کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر کہتے ہیں ہم بڑا اللہ سے ڈرتے ہیں، جی ہمارے اندر بڑا تقویٰ ہے، بڑا خوف الہی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کو نعمتیں اس وقت عطا فرماتا ہے کہ جس وقت وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا سوچتی ہے. اور اگر نعمتیں اس سے پہلے اللہ نے کوئی دی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ اللہ رب العزت ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ نعمتیں سلب کر لیتا ہے. اب اگر پھر نعمتوں کا نزول چاہیے تو اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو بدلو. جب تم اپنے نفس کو اللہ کی شریعت کا پابند بنا دو گے، فرمایا ہم نعمتوں کا نزول کر دیں گے.
پھر ایک مقام پہ اسی 10ویں سپارے میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں، اگر کوئی شخص تم سے جڑنا چاہے اور تم سے آ کے معافی مانگے اور جو کوئی لڑائی جھگڑا یا تنازع ہوا تھا اس کو ختم کرنا چاہے تو فجنح لہا، فوراً جھک جایا کرو، فوراً معاف کر دیا کرو اور فوراً بات کو وہاں ختم کر دیا کرو۔ اگر کوئی آ جائے اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے، تم سے ملنے کے لیے اور جھکنے کے لیے آ جائے، درگزر کرنے کے لیے آ جائے، تو تم بھی فوراً، تھوڑی سی بھی دیر کیے بغیر فوراً جھک جایا کرو اور اس کی غلطی کو معاف کر دیا کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ اللہ پہ کیا کرو، اللہ پہ بھروسہ۔ توکل کا مطلب ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، توکل توکل، بھروسہ بھروسہ، یقین۔ یہ اللہ پہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جتنے آپ کے اسباب تھے آپ نے وہ سب اختیار کر لیے، جو آپ کرنا چاہتے تھے اس کے لیے جو لوازمات چاہیے تھے وہ آپ نے سب اکٹھا کر لیا، اب اس کا جو نتیجہ اور رزلٹ ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے۔ مثال کے طور پہ میرے کوئی عزیز یا آپ کے کوئی عزیز بیمار ہوتے ہیں، آپ فوراً ان کو لے کر ہاسپٹل منتقل کرتے ہیں، اسپتال جاتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، دوائی، ڈاکٹر، فیس، ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ پھر اگر ان کی زندگی ہے تو وہ واپس گھر آ جاتے ہیں، اور اگر زندگی نہیں لکھی ہوئی تو وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو آپ نے کام کیا یہ آپ کے ذمہ تھا، ان کو اٹھا کے ہاسپٹل منتقل کرنا، دوائی اور دیگر اشیاء ان کے لیے مہیا کرنا۔ اب وہ آ گئے یا اللہ کے پاس چلے گئے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس پہ میرا اور آپ کا اختیار تو نہیں ہے نا، زندگی اور موت پہ میرا اختیار تو نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے کہ جس کو زندگی اللہ تنکے کے اندر جان ڈال دے۔ آپ لے کے ایسے شخص کو جائیں کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ شاید اب یہ واپس آنا ان کا ناممکن ہے، اتنے بیمار ہیں، لیکن میرا رب تنکے کے اندر جان ڈال کے اس کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کچھ ہوا نہیں ہوتا، بس صرف جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جائے۔ تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، ہاں جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ وہ کر گزریں، اس کے بعد بھروسہ آپ اللہ رب العالمین پہ کیجئے۔ یہ توکل کی ڈیفینیشن ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورۃ التوبہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور ایک بڑی ہی پیاری بات ہمیں سمجھاتا ہے، اور کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام۔ اور لوگو، تم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، سقایا جو پیاس ان کی بجھاتے ہو، اور مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہو، معمولی مسجد نہیں، کوئی اور مسجد نہیں، مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہو، کمن آمن باللہ والیوم الاخر، تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ پر ایمان اور یوم آخرت کے ایمان کے مقابلے میں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایمان باللہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر تم بہت زیادہ خیراتی کام کرو، بے شمار فلاحی کام کرو، بے شمار لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بے شمار لوگوں کو پانی پلاؤ، لیکن اگر ایمان باللہ تمہارے پاس نہیں ہے، ربوبیت کا اقرار تم اللہ کی نہیں کرتے اور الوہیت کا اقرار تم اللہ کا نہیں کرتے، تو تمہارا بے شمار خیراتی کام سب کا سب بنڈل ہے، اللہ کی راہ میں کوئی مقبول نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تم کھلاتے ہو پلاتے ہو نجات پا جاؤ گے؟ نہیں، نجات ایمان باللہ میں ہے، نجات توحید میں ہے، نجات توحید ربوبیت میں ہے، نجات صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں ہے۔ تم جتنا خیراتی صدقاتی کام کر لو، لیکن اگر تمہارا ایمان اللہ پہ مضبوط نہیں ہے تو تمہارا کوئی خیراتی اور فلاحی کام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی نفی کر دی۔ اللہ پہ ایمان تو لے کر آؤ، پہلے یوم آخر پر ایمان تو لے کر آؤ، پہلے مر کے جی اٹھنے پہ دوبارہ ایمان تو لے کر آؤ پہلے، اس کے بعد یہ تمہاری ساری نیکیاں، سارے فلاحی کام اور سارے خیراتی کام اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ توحید سب سے بڑی نیکی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، جو یہودی اور عیسائی علماء ہیں نا، یہودی اور عیسائی، ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو حرام کھاتے ہیں، کثیرم، اکثر ایسے ہیں کہ ان میں سے
حرام کھاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے گا قرآن کا اسلوب، قرآن کیا سمجھا رہا ہے. سب کا ذکر نہیں کیا اللہ نے ان یہودی عیسائی علماء کا، سب کا نہیں فرمایا، اکثر ایسے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو حلال کھاتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی دشمن کے اندر بھی آپ خوبی دیکھیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، قرآن سکھا رہا ہے. دشمن میں بھی اگر خوبی دیکھیں، فرمایا اکثر ایسے ہیں جو حرام کھاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو حلال کھاتے ہیں. تو دشمن کی بھی اگر کوئی خوبی ہے، قرآن اس کا بھی اعتراف کر رہا ہے اور آپ سے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کا اعتراف کرنا چاہیے. پھر اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کر کے رکھتے ہیں. دیکھیں، جمع کرنا، مال بنانا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کے پاس سونا چاندی، مال دولت، ہیرے جواہرات ہیں، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہاں ہے ولا ينفقونھا، اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. جمع کر کر کے صرف رکھتے رہتے ہیں، رکھتے رہتے ہیں. جمع ہو گیا، اللہ نے دیا ہے، مال ہے، دولت ہے، سب موجود ہے، اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اور جب تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا ان کو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے. تو پیسہ مال بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنا یہ بری بات ہے. پھر یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک بڑی معروف آیت ہے جہاں پہ منکرین حدیث کا رد ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے مہینوں کی گنتی 12 بنائی ہے، اور یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے. منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بھی ہیں. رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے. فرمائے کہ یہ اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے بنائے ہیں 4، اور اللہ کہتا ہے کہ فی کتاب اللہ، یہ 12 مہینے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہیں. منکرین حدیث جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی کتاب قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، آپ ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ 12 مہینے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ہیں، کتاب اللہ میں ہیں، ہمیں دکھا دیجئے کہاں پر. آپ کو پڑھا ہوگا آپ نے، آپ علماء سے پوچھئے گا، آپ کو نہ 12 مہینے نظر آئیں گے نہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے نظر آئیں گے. لیکن جب آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے، صحیح بخاری کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی کی حدیث کو حجت مانیں گے، دلیل مانیں گے، آپ کو 12 مہینے بھی ملیں گے اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بھی ملیں گے. معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ کی کتاب قرآن کتاب اللہ ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کتاب اللہ ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، قرآن اور حدیث. حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا ناممکن ہے، بلکہ اگر حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے جائیں گے تو گمراہ ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے قرآن و حدیث دونوں ہمارے لیے حجت ہے. پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، جو مشرکین ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ ناپاک ہیں، وہ نجس ہیں، وہ غلیظ ہیں، وہ گندے ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ کہیں بھی جائیں مسجد حرام نہیں آنے چاہیے. بیت اللہ میں آنے پہ ان غیر مسلموں کی، ان کفار کی، ان مشرکین کی، فرمائے یہ بالکل ان کے قریب نہیں آ سکتے. یہ مسجد حرام، حالانکہ مسجد نبوی میں نجاش سے آیا ہوا، نجاشی کا جو قبیلہ تھا، قافلہ تھا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہرایا تھا. اور بھی کوئی بنو ثقیف کے لوگ آئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو وہاں ٹھہرایا تھا. لیکن بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں تمہارا داخلہ منع ہے، تم اس میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ تم نجس ہو، تم ناپاک ہو. پہلے پاک ہو جاؤ، توحید کا اقرار کر لو، اس کے بعد تمہارا داخلہ ہوگا. اس کو یوں بھی سمجھیں کہ ہمارا ملک پاکستان پورا کا پورا ہمارا ہے. ملک پاکستان، ہمیں اس سے محبت ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. لیکن کچھ پاکستان کے ایسے ایریاز ہیں کہ جو ہائی الرٹ ہیں، ریڈ الرٹ ہیں. آپ کا داخلہ وہاں مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، آپ نہیں جا سکتے وہاں پہ. کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں. اس کے تھرو اگر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پہنچ جائیں. اس کے علاوہ آپ اس کے قریب نہیں بھٹک سکتے. تو بیت اللہ میں، مسجد حرام میں جانے کے بھی کچھ قواعد و ضوابط و شرائط ہیں. ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ تم توحید کا اقرار کرو، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو.
اس کے علاوہ تم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ پھر یہاں پر اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ذکر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دیکھیں کیسا ماحول ہے، ماحول یہ ہے کہ دشمن پیچھے سے تعاقب کر رہا ہے، آ رہا ہے، چاپ بھی صدیق اکبر نے سن لی ہے دشمن کی، اور صدیق اکبر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس خطرے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو جس شخص کو اس کے علاقے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا ہو، نکل جاؤ یہاں سے، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا ہو، اور چاروں طرف سے موت نے گھیر لیا ہو، اور وہ اطمینان سے یہ کہے کہ لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ سے بڑی کوئی طاقت اور سپریم پاور کوئی نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے ساتھ تو اللہ ہے۔ یہ نبی کا یقین ہوتا ہے، یہ نبی کا ایمان ہوتا ہے، اور یہ نبی کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ایک تو تمہیں تمہارے گھر سے در بدر کیا، پھر تمہارا پیچھا کر رہے ہیں، تمہاری جان کے دشمن ہیں، چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیا ہے، موت کسی بھی وقت تمہارے پاس آ سکتی ہے، لیکن اس تمام لمحات کے اندر نبی یہ کہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کتنا بڑا یقین ہے، یہ یقین چاہیے، یہ ایمان چاہیے، اور یہ عقیدہ چاہیے۔ دنیا کی ساری طاقت مل کے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، جب تک اللہ نہ فیصلہ کرے تمہیں کوئی ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ پھر دوست کا تذکرہ کیا، اللہ اکبر، کیسے دوست تھے، کیسے یار تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوست کی نا کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، جو آپ کا فرینڈ انڈیڈ ہوتا ہے نا، جو لازمی آپ کے لیے ہوتا ہے دوست، جو لازمی آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ دوست، اس کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اچھا وہ خوبیاں کیا ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جانے لگے نا تو کہا اللہ سے، اللہ میں اکیلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ ہارون کو بھی بھیج۔ ڈر رہے تھے تھوڑا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلو ہارون کو بھیج دیتے ہیں۔ اب ہارون کو لے کر ساتھ چلنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، موسیٰ علیہ السلام گفتگو جو ہے وہ صحیح انداز سے ذرا نہیں کر پاتے تھے۔ ہارون علیہ السلام جب اچھی گفتگو کرتے تھے تو وہ گفتگو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کر لیتے، یہ پیغام اللہ کا ان کو پہنچا دیتے۔ ایک دفعہ نا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا ذکر بھی کیا اللہ سے، اللہ زبان جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، زبان کے اندر یہ لکنت ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کیا اللہ کے سامنے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تو ہمارے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے کہ تجھ سے گفتگو صحیح نہیں ہوتی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تجھ سے اگر کوئی کلام نہیں کرتا آ میرے پاس، میں رب تجھ سے کلام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اللہ تجھ سے کلام کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کے سامنے اپنی کمزوری بیان کی جائے، اللہ کو رحم آتا ہے اس کے اوپر، اللہ کو ترس آتا ہے اس کے اوپر۔ آپ کہ اللہ بینائی کمزور ہو گئی ہے، اللہ گھٹنے جواب دے رہے ہیں، اللہ ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، اللہ تھوڑا سا دماغ کمزور ہو رہا ہے، اللہ ہاتھ پاؤں شل ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی کمزوریوں کو بیان کرو، اللہ کو ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو موسیٰ جیسا انعام دیتا ہے۔ تجھ سے اگر کوئی کلام نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، آ جا میرے پاس، میں اللہ تجھ سے کلام کرتا ہوں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو جو دوست ہوتا ہے وہ دوست یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ آپ کو اللہ کی یاد دلائے، ایسا دوست رکھو کہ جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے، اور پھر اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ کے دوست کی دوسری خوبی یہ ہونی چاہیے کہ لا تحزن، گھبرا کیوں رہے، ٹینشن کس بات کی ہے، پریشان کیوں ہے، ڈپریشن کا شکار کیوں ہے، نفسیاتی امراض کے ڈاکٹروں کے پاس کیوں جا رہا ہے، تسلی دے، اور تسلی کس انداز سے دے، اللہ ہے نا کرنے والا، اللہ ہے نا بگڑی بنانے والا، اللہ ہے نا بیڑا پار لگانے والا، اللہ ہے نا سارے مسائل کا حل نکالنے والا۔ اور تیسرا جو دوست ہوتا ہے، تیسری جو دوست کی خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کا دوست کہیں غلطی کر رہا ہو تو اس کی غلطی کی اصلاح کرے، قرآن و حدیث کے ذریعے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ جو کر رہے تم غلط کر رہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، لہذا یہ دوست کی خوبیاں بھی بتائی گئی ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کی یاد دلائے،
پریشانی میں تمہیں تسلی دے، اور جب تم غلطی کرو تو وہ تمہاری غلطی کی اصلاح کرے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان سے کہیے کہ جو مصیبت بھی تمہارے پاس پہنچتی ہے نا، الا ما کتب اللہ لنا، وہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ ڈالی ہے، لکھی ہوئی ہے تمہارے۔ یہ تسلی دے دی ہے اللہ نے مومنین کو کہ اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تم تک پہنچی ہے تو وہ پریشانی اور وہ مصیبت تمہارے لیے لکھی جا چکی تھی، اور جب لکھی جا چکی تھی اور وہ آ گئی مصیبت، پھر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اور بلکہ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو لنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مصیبت کے بدلے میں تجھے اس سے بہتر اور اس سے عظیم چیز عطا فرمانے والا ہے اگر تو صبر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ رب العالمین اس صورت میں ذکر کرتا ہے عبداللہ بن ابی کا، میرے نبی کا سب سے بدترین دشمن، سب سے بڑا منافق، مر گیا، اولاد آ گئی۔ اللہ کے نبی آپ کا کرتا چاہیے، کیوں بھائی؟ وہ اس لیے چاہے کہ اپنے باپ کو کفنانا، اچھا لے جاؤ، دے دیا۔ پھر آ گئے اللہ کے نبی، چلیے کہاں چلے؟ جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھا، چلو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دامن کو پکڑا۔ اللہ کے نبی کہا یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اسلام کا بدترین دشمن، آپ اس کا جنازہ پڑھانے، مغفرت کی دعائیں کرنے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے پیغمبر آپ اس کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ مغفرت طلب کریں 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی اگر آپ اس بدبخت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اللہ کا دشمن مشرک کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے، اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، نہیں کرے گا اس کو معاف اللہ۔ ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے مفسرین اکرام نے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی، نام لیا نا، ایک عدد بتا دیا 70 مرتبہ بھی اگر تم اس کے لیے توبہ استغفار کرو گے ہم اس کو نہیں بخشیں گے، کیوں؟ یہ منافق ہے۔ لیکن اگر 70 مرتبہ کوئی مومن استغفار کرے گا میں اس کو بخش دوں۔ دن میں کم سے کم 70 مرتبہ ہمیں لازمی استغفار کرنا چاہیے اپنے گناہ۔ 70 مرتبہ آپ استغفار کریں گے میں معاف نہیں کروں گا، کیوں؟ یہ منافق ہے، یہ مشرک ہے۔ لیکن اگر 70 مرتبہ کوئی مومن مواعید میرا ماننے والا مجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے گا میں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھا کچھ 10ویں سپارے کا خلاصہ جو آپ کے سامنے اللہ کے حکم سے بیان ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ کل 11ویں سپارے کی تفسیر کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔